یہ کیسے ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کو نبی پاک کے طریقے پہ لے کے آتے ہیں، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا نبوی ہو جائے، ہمارا کھانا اور پینا نبی پاک کے طریقے پہ ہو جائے، ہمارا تاجر اپنی تجارت رسول اللہ کے طریقے پہ شروع کر دے، ہمارا سیاستدان اپنی سیاست نبی پاک کے طریقے کے مطابق شروع کرے، ہمارا ہر شعبے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد یہ طے کرے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دے۔ آج کے بعد من حیث القوم اور من حیث الامہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے اور اپنے تمام تر امور نبی پاک کی زندگی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ الرحمن یہاں کوئی تقریریں نہیں بلکہ ایک سبق آموز انداز میں انشاءاللہ نصیحت والے انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے، پوری اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے آقا انعامدار کی زندگی کے ہر لمحے کو، آپ کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کی راتیں، آپ کی دوستی اور دشمنی کے معیار کیا تھے، آپ کنہیں اپنا دوست تصور کرتے تھے، آپ کنہیں اپنا دشمن تصور کرتے تھے، ایک ایک چیز کو وقت ضرورت ہے۔ آج کے وقت میں ان تمام سیاسی اور معاشی الجھنوں سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی زندگی کی طرف پلٹا۔ لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کہا کہ آج کا بڑا جدید دور ہے، ہمیں دوبارہ وہ 1400 سال پیچھے نہ لے کے جائیں، ہم دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جدت پسندی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں آج کے معاشرے کے اعتبار سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ساری باتیں بالکل ٹھیک، آپ دنیاوی علوم میں بہت آگے جائیں، اپنے بچوں کو دنیا کے علوم میں آگے سے آگے لے کے جائیں، لیکن یہ کہاں کا دستور ہے اور یہ کیسی بات ہے کہ ایک بندہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت اچھے عہدے اور منصب پہ چلا جائے، جب اس کے سامنے قرآن رکھا جائے تو اسے دیکھ کے بھی پڑھنا پڑے، جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھی جائے تو وہ بالکل اس سے بے خبر نکلے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، اس دنیا داری کو ہم کیا کریں گے اور کہاں لے کے جائیں؟ ہمارے ملک، ہمارے معاشرے، ہماری امت کی آج بھی، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں نبی پاک کی سنت اور سیرت کو آج بھی لینا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے انشاءاللہ۔ تمام مسائل کا میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت، ہمارے تمام آج کی جتنی بھی سیاسی الجھنیں، یہ پارٹی بازی، یہ ملک میں نفرتیں، یہ ایک دوسرے کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یہ پگڑیاں اچھالنے والی گندی سیاست، یہ ملک کے اندر گالم گلوچ کا عجیب و غریب کلچر، ایک دوسرے کے بارے میں عجیب و غریب بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، ٹانگیں کھینچنا، صوبائیت، قومیت، تعصبات، ان ساری کی ساری چیزوں کا آج ایک واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں اور آگے بڑھیں، اپنی قوم، اپنی سوسائٹی، اپنے ملک کو لے کے چلیں، سب کو ایک ساتھ ملا کے چلیں۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے، پر نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، رب رحمان ایک ہے، ہمیں ایک امت، ایک ملت اور ایک قوم بن کے دنیا میں کھڑے ہو۔ اللہ کے دشمن تو ہمیشہ مسلمانوں سے، ہمیشہ مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈال کے، ہمیشہ مسلمانوں کے اندر اپنے ایجنٹ کھڑے کر کے،
مسلمانوں کو اندر سے پھاڑ کے، ان کو آپس میں لڑا کے، اللہ کا دشمن تو چاہتا ہی یہ تھا کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں، پارٹیوں میں بڑھ جائیں، قبائل میں بڑھ جائیں، صوبائیت اور قومیت کے نعروں میں تقسیم ہو جائیں، اور پھر ہم جب چاہیں جہاں چاہیں ان کی عزتوں اور چادروں پر بھی حملے کریں، ان کے علاقوں پر بھی حملے کریں۔ تو یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کی سیرت یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ نبی پاک کی سیرت یہ ہے کہ اپنے کمال اخلاق کے ساتھ، اپنے کمال کردار کے ساتھ، اپنے زبان و بیان کے ساتھ لوگوں کے اندر ایک ایسا تعارف، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی خوبصورتی ہر انسان کی زبان سے، اس کے لب و لہجے سے ایک ایسی خوبصورتی چھلکنی چاہیے جس سے سننے والا متاثر ہو کہ واقعتاً یہ محمد رسول اللہ کا جو غلام کوئی امتی بات کرے۔ تو میرے عزیز بھائی اور ساتھیوں، انشاءاللہ یہ چند تمہیدی گزارشات لازمی تھی تاکہ انشاءاللہ آئندہ آپ اپنے دوستوں میں، آپ اپنے بھائیوں میں، آپ اپنی سوسائٹی محلے داروں میں، میں اپنے طالب علم بھائیوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے تمام باقی جتنے بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے تاجر دوست، دیہی علاقے ہمارے کسان ساتھی، ڈاکٹر حضرات کا طبقہ، ہر طبقہ نبی پاک کی سیرت کو پڑھے، سنے، سمجھے، حکمرانوں سے لے کے عوام الناس تک ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ازبر یاد کرنی چاہیے۔ ہم تجارت میں ہوں تو رسول اللہ کا تجارتی پہلو لکھا ہے، ہم سیاست میں ہوں تو نبی پاک کی سیاست کیسی تھی، ہم اپنے معاشرے کی تربیت میں ہیں تو معاشرتی زندگی کیسی تھی، ہم میدان دعوت میں ایک دائی کی حیثیت سے کھڑے ہیں تو کیا ہماری دعوت میں شدت ہونی چاہیے، ہماری دعوت میں سختی ہونی چاہیے، ہماری دعوت میں فرقوں کی دعوت ہونی چاہیے، ہم اپنی دعوت میں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کریں، ہم اپنی دعوت میں ایک دوسرے پر فتوے بازی کریں، ہم اپنی دعوت میں لوگوں کو شرک اور بدعات کے فتووں سے دوچار کریں؟ نہیں، ہماری دعوت بھی ایسی کمال ہو، بالحکمت والموعظہ، وہ دعوت جو اللہ اپنے نبی کو سکھا رہے، وہ دعوت جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سکھائی، وہ دعوت جسے لے کے نبی پاک چلے، بالحکمت والموعظہ۔ ایک دائی کے اسلوب میں یہ سب سے بڑی چیز کہ اس کی دعوت حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو اللہ کا دین پڑھائے، فرقے نہ سمجھائے، پارٹی بازی نہ سمجھائے، وہ لوگوں کو اللہ کے حقیقی اور سچے دین کی، دین اسلام کی کھری دعوت پیش کرے، نہ کہ لوگوں پر طعن تشنیع کر کے اپنی دعوت کا آغاز کرے اور فتوے بازی پر اپنی دعوت کا اختتام کرے۔ ایسی دعوت نہیں۔ اور بالخصوص آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج جن حالات اور جن الجھنوں میں یہ ملک اور پوری امت مسلمہ موجود ہے، ہم تو یہ فرقوں اور پارٹیوں اور تعصبات کی دعوت کے متحمل نہیں۔ ہمیں انشاءاللہ الرحمن وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ نظریاتی اختلاف باپ اور بیٹے میں نہیں ہو جاتے، کہاں کھڑے، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، دو سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ایک دکان پہ کام کرنے والے دو پارٹنرز کے اندر اختلاف آ جاتے ہیں، ماں بیٹی میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے راستے جدا کر لیں، لائنیں جدا کر لیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور اس کی بات سننا گوارا نہ کریں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ سب ایک ہو، ایک امت، ایک ملت، ایک قوم بن کے اپنے زبردست کردار کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ دین ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔